کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم عربی زبان جو قرآن کی اور رسول کی زبان ہے اس کو بلا واسطے کے سمجھنے والے ہوں۔ آج ہم دوسری زبانوں کے سمجھنے پر فخر کرتے ہیں، اس کا پروننسیشن صحیح نہیں ہوتا ہنستے ہیں، لیکن قرآن پاک کو الٹا سیدھا پڑھنے میں، اس کے مخارج کو صحیح ادا نہ کرنے میں، اس کے اعراب کی غلطی میں کوئی ہنسی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم نہیں۔ جبکہ قرآن پاک کے زیر زبر میں فرق کے ساتھ معانی بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں اور کہیں کا کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں۔ ہم اپنے معاش کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اتنی فکریں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس وقت پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے انسانیت کشی اور نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں بلکہ کمزور طبقات کے خلاف کس طرح کا معرکہ اس وقت چل رہا ہے، ہم سب اس سے واقف ہیں، اور ٹی وی، ویڈیو، واٹس ایپ اور اس طرح کے مختلف ذرائع سے چیزیں منٹوں اور سیکنڈوں میں ہمارے سامنے پہنچ رہی ہیں۔ بالخصوص جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت یہاں کے حالات کیا ہیں، کس طرح سے ہمارے مقدسات کو، مساجد کو پامال کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ بس دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے اندر کو جذبہ ایمانی اور وہ یقین اور اللہ کی ذات پر بھروسہ جو کیفیات ہمارے اسلاف میں تھی وہ نہیں ابھر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پسپا اور پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے کوئی تعلق نہیں، ماضی کے حالات کو ہم جانتے نہیں۔ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، علماء کرام، ان لوگوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا وہاں کا حال خود قرآن پاک میں ذکر کیا گیا۔ امی تھے وہ لوگ، جاہلیت میں تھے اور ناخواندہ تھے۔ وہاں پر جو حال تھا اس حال میں ایک اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے جو وہاں کی کایا پلٹی اور جو انسانیت سوزی وہاں ہو رہی تھی، انسانیت کی کردار سازی وہاں ہونے لگی، اور جو خود راہ پہ نہیں تھے اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا تھا؟ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث فرمایا اور پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ علم کی تھی، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے کی تھی۔ آج علم بہت عام ہے لیکن علم کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ علم وبال جان بن رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جہاں دعا علم کی مانگی ہے وہاں اللہم انفعنی، علم نافع عطا فرما، اللہم انی اسألک علما نافعا، مطلق علم نہیں، کبھی یہ مطلق علم سرکشی اور طغیانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ لہذا جو علم اللہ کے نام کے ساتھ مربوط ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو، وہ علم لوگوں کو سربلند بنا دیتا ہے اور وہ غالب رہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جس علم کا رشتہ اللہ سے نہ ہو، جس علم کا رشتہ صرف مادیت سے اور پیٹ سے ہو، لوگوں کی جیبوں کے اندر جو ہے اس کو لوٹنے سے ہو، تو وہ نہ دنیا میں کام آ سکتا ہے اور نہ آخرت میں کام آئے گا۔ اس لیے اس وقت مدارس اور اسکولوں کے کھلنے کا وقت ہے۔ ہمیں اپنے ان نونہالان کو جو آگے چل کر ملت کے قائد اور ذمہ دار بنیں گے، جن کے ہاتھ میں قوموں کی قیادت آئے گی، ان کے لیے ہمیں آج سے تیار کرنا ہے کہ ان کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو، اللہ کی معرفت پیدا ہو اور آخرت سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ہم آپ دیکھیں کتنے عرصے سے جمعے کی نماز میں سبح اسمہ ہلاتا پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ ان آیات میں ہمیں بار بار یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ دیکھو دنیا بڑی نہیں ہے، آخرت بڑی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اچھے اچھے اسکولوں میں داخلہ کراتے ہو، اچھی اچھی ڈگریاں دلاتے ہو، لیکن اللہ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا آج ہے، کب تک رہیں گے ہم دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ چلتے پھرتے ہٹے گھٹے طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے جوان، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کبھی اٹیک ہو گیا، کبھی اور کیا ہو گیا۔ تو زندگی یہ بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ مٹ جائے پتہ نہیں۔
اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کا تذکرہ بار بار جمعے میں ہمارے سامنے کروایا جاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کے معنی اور مطالب کو نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے خطبے کا ترجمہ نماز کے بعد کیا جاتا ہے، ورنہ یہ ترجمہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتا، یہ صرف ان لوگ جو جانتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ جمعے کے 2 خطبے نماز سے پہلے ہی کیا ہے، یہ مشروع تو نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے خلاصے کو سمجھانے کے لیے بیان رکھا جاتا ہے۔ کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم عربی زبان جو قرآن کی اور رسول کی زبان ہے اس کو بلا واسطے کے سمجھنے والے ہوں۔ آج ہم دوسری زبانوں کے سمجھنے پر فخر کرتے ہیں، اس کا پروننسیشن صحیح نہیں ہوتا ہنستے ہیں، لیکن قرآن پاک کو الٹا سیدھا پڑھنے میں، اس کے مخارج کو صحیح ادا نہ کرنے میں، اس کے اعراب کی غلطی میں کوئی ہنسی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علم نہیں، جبکہ قرآن پاک کے زیر زبر میں فرق کے ساتھ معانی بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، اور کہیں کا کہیں آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں، ہم اپنے معاش کے لیے، اپنی دنیا کے لیے اتنی فکریں کر رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے بچوں کی ذمہ داری ان کے والدین پر ہے، والدین بچوں کو اچھے سے اچھا بنا سکتے ہیں، اگر وہ نہ چاہیں چھوڑ دیں تو بچے برے سے برے بن جاتے ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر بچے کی تربیت اور پرورش کرنے والے اس کے والدین جس نظریے کے حامل ہوتے ہیں اس کو اس میں ڈھالتے ہیں۔ یہودی ہوتے ہیں تو اپنے بچے کو یہودی بناتے ہیں، کچھ نصارہ بناتے ہیں، کچھ مجوسی بناتے ہیں، اور کچھ اپنے اولاد کی فکر نہ رکھنے والے ان یہودیوں اور نصارہ کے اسکولوں میں بھیج کر ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم ایسے مدارس، ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر تعلیم کا رشتہ اللہ سے مربوط ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے بعد اصلی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ چاہیں انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں، MBA کریں، کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کیسے بنے؟ وہ ڈاکٹر بنے کہ جو غریبوں کی خدمت کرنے والا ہو، جو اب ضرورت پڑے اپنے جیب سے پیسہ دینے والا ہو۔ ایسے ڈاکٹر نہ بنے، سامنے والا غریب ہے، ترس رہا ہے، دینے کے لیے پیسہ نہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں تو دوسری جگہ چلے جاؤ، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، لیکن ہمارے اندر کوئی جذبہ ہمدردی پیدا نہ ہو تو یہ ڈاکٹر نہیں، یہ مہذب ڈکیت ہوتے ہیں۔ اس لیے جب رشتہ اللہ سے مربوط ہوگا، آخرت کا تعلق ہوگا تو یہ سمجھے گا اس پر میں جو خرچ کروں گا اس کا اجر مجھے کل مرنے کے بعد اللہ کے ہاں ملے گا، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا۔ دنیا کے پیسے کروڑوں کے اعتبار سے ہم جمع کریں، لیکن وہ کہاں ہمارے پاس رہنے والے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، والد نے اپنے بچوں کے لیے ان کی بہترین تربیت اور تعلیم سے بڑھ کر کوئی عطیہ اپنی اولاد کو نہیں دیا، تو اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں، ان کی صحیح تربیت ہو، ایسی درسگاہوں کا انتخاب کریں۔ آج ہم دنیا کے شوق میں بچے کی انگریزی اچھی ہو اور وہ اسمارٹ ہو اور فلاں ڈگری ہولڈر ہو، فلاں یونیورسٹی کی ڈگری کا ویلیو زیادہ ہے، یہ سمجھ کر ہم اس کو تعلیم دلاتے ہیں، لیکن کیا گارنٹی کہ بچہ پڑھنے کے بعد آپ کی خدمت کر سکیں؟ اگر اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا، ماں باپ کی خدمت کو کیا جانے گا؟ بلکہ حالات آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے بچے ہیں جن پر والدین نے لاکھوں روپیہ ان کی تعلیم کے لیے خرچ کیے، تعلیم سے فارغ ہوا، جو پسند آئی لڑکی کو لے گئے، والدین ناراض، گھر والے ناراض، رشتے والے ناراض ہیں، لیکن کیا کریں؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر ان کے دل میں نہیں آئی۔ والدین کیا کیا مقام ہے اسلام نے ہمیں بتایا، اس کی پرواہ نہیں کی۔ تو ہم بچوں کے لیے ان کے لاڈ اور پیار میں اچھا کھانا، اچھے لباس، اچھی سواری تو دیتے ہیں، لیکن ان کے لیے اچھی تعلیم اور ان کے لیے صحیح روحانی غذا کی تشخیص صحیح نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو پھر شکایت کرتے ہیں مولانا ذرا بچے کو سمجھائیے، بچہ بات نہیں مان رہا ہے۔ ہوا کیا؟ جب بچہ آپ کے تابع فرمان تھا، آپ نے اس پر فکر نہیں کی، توجہ نہ کی، راتوں میں دیر سے آنا، ادھر ادھر جانا، کہاں جا رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی فکر نہیں، جو مانگ دیا دے دیا، جو سواری چاہی، جس اسکول میں چاہا تعلیم دلا دی، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ آج ہم سے دور ہو رہے ہیں بچے، ماں باپ کے نافرمان۔ یہی نہیں، غیر مسلم اسکولوں میں داخلے کے بعد ان کا ذہن اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، ارتداد فکری کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ کہیں کسی کتاب میں دیکھا کہ ایک صاحب دیندار، وہ کہتے ہیں کہ
میں اپنے بچے کو اسکول بھیجا کرتا تھا، غیر مسلم اسکول میں، وہ رکشے پہ جایا کرتی تھی، لڑکی ان کی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رکشہ نہیں آ سکا وقت پر، تو انہوں نے اپنے اسکوٹر پہ سوار کرا کے اس کو لے جانا چاہا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک مندر کے سامنے آیا، تو لڑکی وہاں پر مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، تو ان کو سخت تشویش ہوئی۔ پھر بعد میں والد نے بچی کو پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہمارے ٹیچر نے ہمیں بتایا کہ مسجد، مندر یا کلیسا آ جائے، چرچ آ جائے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہیے، اس پر اللہ مہربان ہو جاتے ہیں اور ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ آج کا حال ہے، یہ حال ہے دیندار گھرانے کے لوگ جو اپنی بچی کی اچھی تعلیم کے لیے فکر کر رہے ہیں۔ تو ایسے واقعات ایک نے ہزاروں آپ نے سنے اور پڑھے ہوں گے، کتابوں میں لکھے ہیں، آئے روز آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو یقین کے ساتھ نہیں سمجھا۔ اللہ پر ہمیں جو بھروسہ اور جو یقین ہونا تھا کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، رزاق ہے، ساری چیزیں اس کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ یقین ہمارے پاس نہیں۔ کہنے کے تو الفاظ ہیں لیکن یقین نہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ بڑی ڈگریوں پر کہ بچہ آگے چل کر اس سے پیسے کمائے گا، اس سے ہم پلے بڑھیں گے۔ کیا گارنٹی ڈگری حاصل ہونے کے بعد وہ کمائی کے لیے جائے، اس کی موت واقع نہ ہو، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن ایک امید پر ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، لیکن آخرت جو یقینی ہے، جس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ اور سوچ نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوں اور ان کی اس طرح سے فکر کریں جیسے ایک آدمی اپنے جانوروں کی، اپنے پرندوں کی جو چیزیں رکھتا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اس آگ سے بچو، خود بچو اور اپنے اہل عیال، اپنے کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دیکھیے دنیا کی معمولی آگ، بڑی آگ نہیں، معمولی ایک موم بتی آپ جلا دیجیے، اس آگ پہ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ 1 منٹ نہیں 10 سیکنڈ تم انگلی رکھو، معمولی موم بتی کی آگ پر 10 سیکنڈ انگلی رکھنے کے لیے کہا جائے تو کون وہ پہلوان ہوگا، وہ رکھے گا؟ ہر آدمی اس سے بچے گا، کیوں؟ آگ ہے، اس سے نقصان ہوگا۔ تو وہ نقصان جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جو ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، کان غلط سن سکتے ہیں، زبان غلط بول سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات غلط نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور آخرت کی آگ دنیا کے مقابلے میں کتنی بڑی ہوگی ہم جان نہیں سکتے، 70 گنا زیادہ ہوگی۔ دنیا کی آگ میں بھی مختلف ویرائٹیز ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کی آگیں ہیں جس سے ایندھن چلتا ہے، ٹرینیں چلتی ہیں، پلاسٹک کے سامان بنتے ہیں۔ تو آگوں میں اتنی ورائٹیز، آخرت کی آگ کتنی سخت ہوگی، تو کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بچے کو اس آگ میں ڈالیں یا اپنے کو اس میں ڈال دیں؟ ذرا ہم سوچیں، ہم اپنا تعلق اللہ کے کلام سے جوڑ دیں تاکہ ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، وجاہتو پڑھ رہے ہیں، کیا اس کے معنی اور مفاہیم ہیں؟ قرآن میں جو کہا گیا کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں ہمیں سود سے، رشوت سے، جھوٹ سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز میں صرف الفاظ پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتے۔ تو اس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے چاہیے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں، علماء سے رجوع ہوں، زندگی کے جس شعبے میں ہم ہوں اس شعبے کے لیے اپنی معلومات علماء سے لے کر کام کریں تاکہ ہمارا وہ کام صحیح ہو اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم سے راضی ہو، آخرت میں بھی ہم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، صحیح طور پر ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔